جاؤں اس کا باپ کیسے نہیں چلتا آگے۔ پشت سے جب کپڑا ہٹا دیا گیا تو اس شمر ملعون نے ایک تازیانہ کوڑا جس کو کہتے ہیں بہت زور سے پہلی مرتبہ کوڑے کا وار کیا، حضرت عابد سجاد کا چمڑا ادھر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آپ کی پوری پشت جو تھی وہ لہو لہو ہو گئی، چمڑا سارا اتر گیا، لیکن حضرت عابد سجاد کی آنکھ سے ایک آنسو نہ بہا۔ جب اس نے 15واں 16واں بار کیا تو اس کو کچھ نہیں کہا عابد سجاد نے کہ نہ کر، بلکہ اپنے بابا کی طرف منہ کر کے کہا بابا جب راضی ہو جائے مجھے بتا دینا۔ کیا سناؤں بابا، جب تو راضی ہو جائے نا تو مجھے بتا دینا، پھر ٹھیک ہے، پھر میں ان سے بات کر لوں گا۔ تو سر امام سے آواز آئی عابد تو اس قافلے کا سالار ہے، یہ قیامت تک بھی مجھے اٹھانا چاہے تو میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، آخری سواری پر میری سکینہ سوار تھی نا، تو پچھلے کتنے طویل فاصلے سے وہ اپنی سواری سے گر گئی ہے، اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی ہے اور اونٹ تیز رفتاری سے چل رہا ہے اور وہ پیچھے پیچھے گھسٹتی چلی آ رہی ہے، اس کی پشت زخمی ہو چکی ہے، لہو کی وفا کی ایک نئی لکیر کھنچ گئی ہے جنگل کے اندر۔ جب تک میری بیٹی سوار نہیں ہوتی اس وقت تک میں نے آگے نہیں جانا۔ اور آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ کیا رہی ہے، وہ جب گر گئی ہے نا سواری سے اور اونٹ کے پیچھے اسی طرح گھسٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے تو وہ روئی نہیں ہے، اس نے فریاد نہیں کی ہے، بس صرف ایک مرتبہ میرے سر کی طرف دیکھ کے کہا ہے بابا تو ہوتا تو بیٹی کا حال یہ تو نہ ہوتا۔ دعا کرو کہ بیٹیوں کے سر پہ والدین کا سایہ قائم رہے۔ یہ بیٹیاں بیچاری، ان کو جتنا بھی ناز و نام سے سسرال والے اپنے گھر میں رکھے نا، لیکن جب بھی عید کا دن آتا ہے گھر میں چاہے بہت کچھ پکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیٹی بار بار اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے، وہ کہتی ہے دیکھ باہر تیرا نانا تو نہیں آ رہا، تیرا ماموں تو نہیں آ رہا، میری امی نے بھیجا ہوگا نا، میری امی کو میرے بغیر عید نہیں اچھی لگتی ہے۔ دیکھ کیا اسے پھر بھی اپنے ماں باپ کی تانگ رہتی ہے۔ تو حضرت سیدہ سکینہ نے جب یہ کہا ہوگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مردہ نہیں بلکہ زندہ تھے، انہوں نے کہا بیٹی مت گھبرا، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا، ان کو سوار کر دیا گیا۔ بہت مشکل مقامات ہیں راستے میں، لیکن میں ان کو پوری طرح آپ کے سامنے کنوے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اب میری حالت ایسی ہے کہ چوتھا میرا لیکچر ہے، تھکا ہوا نہیں ہوں، لیکن اب من کے اندر وہ اتنی استطاعت نہیں رہی ہے کہ میں کچھ اور مصائب پڑھوں یا دکھ پڑھوں، لیکن جو برداشت کر سکتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچ گئے یا بازار کوفہ میں پہنچ گئے، یکدم قبلہ پیر صاحب قافلے کو روک دیا گیا، رک گیا قافلہ۔ حضرت عابد سجاد کے دل میں عجیب قسم کے تصورات پیدا ہونے لگے، کیا یہ ہمیں یہاں روک کر تماشا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا پھر کوئی لشکر آئے گا، جماعت آئے گی جو ہمیں پتھر مارے گی؟ حضور یہ بازار کوفہ ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں ہاتھوں میں پتھر پکڑ کے کھڑی ہیں، قافلہ گزرے گا تو وہ خواتین کو، سادات کی خواتین کو، مستورات کو آج پتھر ماریں گی۔ یہ کوفہ کون سا شہر ہے جس میں اپنے بابا کی خلافت کے دوران سیدہ زینب نے 2 سال کے اندر 400 بچیوں کو قرآن پاک کی حافظہ بنایا تھا، اور جس دن ان بچیوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا تھا، مولا کائنات دعا کے لیے آئے تھے، اپنی بیٹی کو بھی دعا دی، ان بچیوں کو بھی دعا دی، اور وہاں پہ حضرت علی نے ایک جملہ کہا تھا، آپ اگر سننے والے ہوں تو سناؤں، مولا علی کا کلام ہے۔ آپ نے ان بچیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا میری بیٹی کو اچھی طرح دیکھ لو، اللہ سلامت رکھے، آپ نے بات کو سمجھ لیا، میری بیٹی کو اچھی طرح دیکھ لو، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ کہا میری بچی کو اچھی طرح دیکھ لو،
ایک بار کہا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، تو ان بچیوں نے جو قرآن کی حافظہ بن چکی تھی انہوں نے کہا حضور آپ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ اچھی طرح اپنی استاد کو دیکھ لو؟ تو حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے روتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کل کلاں کبھی یہ اکیلی آئے اور تم پہچاننے سے انکار کر دو۔ اب وہی خواتین ہاتھوں میں پتھر لے کے کھڑی ہیں، قافلہ رک گیا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو وہاں پہ ایک عورت بازار میں لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی، اس نے کہا اس قافلے میں جو بڑی خاتون ہے میری اس سے ملاقات کرواؤ۔ بڑی تو سیدہ زینب تھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے۔ سیدہ زینب کو سواری سے اتار لیا گیا، حضور میری مجبوریاں ہیں کچھ، بٹھایا کس طرح گیا تھا، اتارا کس طرح گیا ہوگا، آج تک میں روتا کیوں ہوں، آج تک میرے دل کو قرار کیوں نہیں ملتا ہے، وہ ساری باتیں میں یہاں پہ کر نہیں پاؤں گا۔ اتار کر سیدہ زینب کو لایا گیا، اس عورت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس عورت نے دیکھتے ہی کہا اچھا تو قیدن ہے، تجھے قید کر کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے، اچھا چل اس طرح کر میرے پاس یہ دودھ ہے پی لے۔ کاش میں نے یہ جملہ کہیں اور کہا ہوتا، یہ دودھ ہے میرے پاس پی لو۔ حضرت سیدہ زینب تو پہلے دکھی تھی، جو بندہ دکھی ہوتا ہے اس کو ہر بات بڑی چبھتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا مجھے آج پتہ چلا کہ بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی دکھیوں کے زخموں پر نمک پاشی کر سکتی ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نکالا ہے ہمارا مذاق اڑانے کا۔ اس نے کہا بیٹی مجھ سے قسم لے لے میں مذاق نہیں اڑا رہی، میرا طریقہ ہے جب بھی اس بازار میں سے کوئی قیدی گزرتا ہے تو خاتون ہوتی ہے، میں اس کو روک کر دودھ بھی پلاتی ہوں، جتنی میری اوقات ہے، کوئی روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہوتا ہے تو میں اس کو کھلاتی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے ایک چبھتا ہوا سوال کر دیا، اس نے کہا تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ تو کون ہوتی ہے مجھے دودھ پلانے والی؟ شاید تجھے پتہ لگ گیا ہوگا نا کہ میرا پانی بند ہے کتنے دنوں سے، تو مجھے دودھ دکھا کر اور مجھے دکھی کرنا چاہتی ہے۔ اور سن لے، لے جا واپس اپنے دودھ کے پیالے کو، زینب مر تو سکتی ہے، اکبر و اصغر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے قیامت والے دن پوچھیں گے نہیں پھپھی ہمیں تو پانی نہیں ملا، تو دودھ پیتی رہی کوفہ کے بازار، کیوں پلاتی ہے دودھ مجھے؟ تو اس نے کہا بیٹی ناراض نہ ہو، میں نے تیرا مذاق نہیں اڑایا، اب ٹھنڈے دل سے سنیے گا، برداشت ہو سکے تو کر لیجئے گا، نہیں تو دو آنسو فقط سیدہ زینب کے قدموں پہ نچھاور کر دیجئے۔ آپ نے اس سے کہا کیوں پلاتی ہے دودھ، کیوں تمہیں قیدیوں سے اتنا پیار ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا کچھ نہیں ہے، میری مرشدہ جو ہے نا یہ ان کا طریقہ کار ہے، مرشدہ، شاید وہ کسی خاتون کی مرید ہے، میری مرشدہ کا طریقہ ہے، تو میں اس سنت کو جاری رکھے ہوئے اس طریقے کو۔ کون ہے تیری مرشدہ؟ بتا تو صحیح اپنی مرشدہ کا نام۔ تو سرے بازار کوفہ اس عورت نے کہا بیٹی میں تجھے جانتی نہیں ہوں لیکن میری مرشدہ کا نام بے وضو نہیں لیا جاتا۔ کون ہے تیری مرشدہ؟ اس نے کہا میری مرشدہ کو زہرا بھی کہتے ہیں، بطول بھی کہتے ہیں، سیدہ کائنات بھی کہتے ہیں، مخدومہ کائنات بھی کہتے ہیں، مادر حسنین بھی کہتے ہیں، وہ میری مرشدہ ہے۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا روحانی طور پر تو ان کو مانتی ہے، یہ کبھی وہاں گئی بھی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے 2 برس تک سیدہ زہرا کے گھر میں کنیز بن کے، نوکر بن کے جھاڑو دیا ہے، میں ان کے پاس رہی ہوں، نماز مجھے پڑھنا انہوں نے سکھائی ہے، قرآن مجھے انہوں نے پڑھایا ہے، دین کے اسباق مجھے انہوں نے سکھائے۔ اچھا جب ماں کے آنگن کا نام سنا ہوگا تو بیٹی پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی؟ تو آپ نے اس سے پوچھ لیا ماں جس دور میں تو وہاں رہتی تھی کوئی اس دور کی بات تو سنا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ اماں مجھے اس دور کی کوئی بات تو سنا، اس آنگن کی، اس بیڑے کی، اس گھر کے ذہن کی کوئی بات تو سنا۔ اس عورت کو کیا پتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، نظر بھی اس کی کمزور ہے، وہ کہتی ہے تجھے اور کیا بات بتاؤں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جن دنوں میں 2 سال میں وہاں رہی ہوں نا، میری مخدومہ، میری مرشدہ کی گود میں ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔
ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا، تو سیدہ زینب نے اپنا ہی نام جب سر بازار سنا تو آپ نے اس سے پوچھ لیا تیری مرشدہ اپنی بیٹی زینب سے پیار کرتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے کہا کوئی ایسا ویسا، 2 سال میں رہی وہاں پہ، ان 2 برسوں میں قسم کھا سکتی ہوں، حلفاً کہتی ہوں کہ میری مرشدہ نے اپنی بیٹی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا۔ حضور قبلہ پیر صاحب میری بھی ماں ہے، وہ آپ کی بھی ماں ہے، جناب صدر وہ آپ کی بھی ماں ہے، باقی جتنے سادات پنڈال میں بیٹھے ہیں ہم سب کی ماں۔ 2 برس تک اپنی بیٹی کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اور کوئی بات سنا، اور کوئی بات سنا۔ اس نے کہا اور بات تجھے پتہ یہ سناؤں کہ 2 سال تک، یہ بھی میں حلفاً کہتی ہوں کہ 2 سال تک میری مرشدہ نے اپنی بیٹی کو کبھی رونے نہیں دیا تھا۔ پوچھا تھا کیوں نہیں رونے دیتی تھی تیری مرشدہ؟ تو کہا میں نے ایک دن یہ پوچھ لیا تھا تو میری مرشدہ نے یہی جواب دیا تھا، اس کے رونے کا وقت بہت دور ہے اور یہ بہت زیادہ روئے گی، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب تک میری آغوش میں ہے میں اس کو رونے نہیں دیتی۔ اور قرآن پاک کی سورہ یاسین صبح شام اپنی بیٹی کو سنایا کرتا۔ سیدہ زینب پہ قیامت ٹوٹی۔ اب میں آپ کو کہوں گا، میں ٹھہر ٹھہر کے چل رہا ہوں تاکہ حوصلے سے بات آگے بڑھتی رہے۔ سیدہ زینب نے آواز دے کر اس کو کہا، اماں اس زینب کو تو نے 2 سال دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ وہ آج اس بازار میں تیرے سامنے آ جائے تو پہچان لے گی اس کو؟ پہچان لے گی اس کو؟ اس عورت کے تیور نہیں بدل گئے، غصے ہو گئی وہ۔ اس نے کہا بیٹی اپنی زبان کو روک، میں نہیں جانتی تو کون ہے، لیکن اس طرح کی باتیں مت کر، اگر زینب بازار میں آئی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب بازار میں آئے؟ نہیں آئے گی، اگر وہ آئی تو قیامت نہ آ جائے گی۔ حضرت سیدہ زینب نے بات کو نہیں بڑھایا، ادھر تقاضا ہو رہا تھا کہ جلدی آگے جانا ہے، سپاہی تنگ کر رہے تھے، تو آپ نے اس کو کہا اماں اگر تو ذرا قریب ہو کے دیکھ لینا تو ایک حقیقت میں تجھے بتا رہی ہوں کہ قیامت کوئی نہیں آئی پر زینب آ گئی ہے بازار میں۔ وہ عورت قریب ہوتی ہے سائیں، نظر کمزور ہے، اور قریب ہوتی ہے، اور قریب ہوتی ہے، اور قریب ہوتی ہے تو چیخ نکلتی ہے اس کی۔ اسے پیشانی زینب میں تنویر زہرا نظر آئی، اسے رخسار زینب میں تصویر زہرا نظر آئی۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے، دودھ کا پیالہ زمین پہ گر گیا، رو کے کہتی ہے مولا میری زینب نے اس طرح آنا تھا تو میں مر کیوں نہ گئی؟ مولا زمین کو شک کر دے، اب میں نے زندہ نہیں رہنا، مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس دن کے لیے جی رہی تھی کہ اپنی مرشد زادی کو سر بازار شام یا سر بازار کوفہ میں اس عالم میں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر چیخ مار کر گری اور اس کا سر سیدہ زینب کے قدموں پہ آیا، روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس عورت کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اب سننا ہے نا تو سنیے تو آگے نا۔ آپ نے آواز دی عابد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، زنجیر چمک رہی ہے، عابد سواری سے اتر کے آ رہا ہے، قریب آ کے جی پھوپھی اماں حکم نے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا یہ دیکھا نا میرے قدموں میں جو مری پڑی ہے مائی، اپنے دل والی لوح پر لکھ لے کہ یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں ہے۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے، لیکن سمجھیے گا جو مکالمہ ہوگا سیدہ زینب اور عابد سجاد کے درمیان، اس کو لکھو یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں۔ اب تو پتہ نہیں آپ اس طرح سننے کے عادی ہیں یا کہ نہیں۔ آپ نے کہا پھوپھی اماں کیا کہا آپ نے؟ کہا اس کو لکھو یہ کربلا کے شہیدوں میں ہے۔ پھوپھی اماں پھر سوچ لیں، کہا یہ کربلا کے شہیدوں میں قیامت والے دن اٹھائی جائے گی۔ کہا پھوپھی اماں کربلا کہاں، کوفے کا بازار کہاں، یہ گھر سے اٹھ کے آئی ہے۔ کہا لکھو میرا فیصلہ ہے کہ یہ کربلا کے شہیدوں میں ہے۔ تو حضرت عابد سجاد رو پڑے، تو قریب ہو کے پوچھا پھوپھی اماں اس کا بھی کوئی اصغر مارا گیا؟
फूफी अम्मा बहुत पीछे, बहुत दूर मुझे कोई दीवाना नजर आ रहा है, इधर भी और इधर भी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। कहा फूफी अम्मा क्या इसका भी कोई असगर मारा गया? कहा नहीं फूफी अम्मा, इसका भी कोई जवान अकबर इस तरह मारा गया कि मैदान करबला में उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे। नहीं, अच्छा चलो फूफी अम्मा इतना बता दे, इसका कोई भाई अब्बास था जिसके बाजू कट गए हो? क्या इसकी गोद भी? फूफी अम्मा तेरी गोद की तरह खाली हो गई, और भी गया, मोहब्बत भी गया। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैंने आगे जाना है सिर्फ आपके ज़ौक़ को देखते हुए। हुज़ूर गौर से सुनिएगा। हजरत सैयदा ज़ैनब को थोड़ा सा जलाल आया। कहा बेटा बातें इस तरह की मत कर, नहीं तो बाजार कूफा के अंदर एक अजब क़यामत आ जाएगी। बस इसका नाम लिख दे। फूफी अम्मा फैसला क्या है? कहा आज तेरी फूफी माँ ने हुसैन के कायम मकाम होकर ये फैसला कर दिया है कि क़यामत तक जो भी मेरे गम में शरीक होगा, क़यामत वाले दिन मैं अपनी माँ ज़हरा का दामन पकड़ के रो के कहूँगी अम्मा ये मेरे भाई के गम में शरीक हुआ था, इसने आंसू बहाए थे, ये दुख रखता था, इसलिए इन सब को भी करबला के शुहदा के कदमों में खड़ा कर दिया जाए। हुजूर फिर क्या हुआ? यजीद के दरबार में क्या हुआ? मैं कुरान पाक सामने है। यजीद ने जिस बेहूदगी के साथ गुफ्तगू की और जिस अंदाज में उस मरदूद ने सैयदा ज़ैनब से कलाम किया और सैयदा सकीना को देखकर उस जालिम के दरबार में कोई बादशाह मिलने के लिए आया हुआ था, उसने यजीद ने कहा ना कि ये कैदी औरतें हैं, मेरे मुकाबले में जो था वो हार गया, मैं इनको कैद करवा के दरबार में ले आया हूँ। तो उसने कहा ये औरत तो मुझे, ये बच्ची मुझे दे दो। नहीं समझा, नहीं समझा। मैंने कहा था ना मैं मर जाऊंगा। उसने कहा ये बच्ची जो है ना ये बिल्कुल ये अभी जमा हो रही है, इसको ये मुझे दे दो, इसे मैं अपने बिस्तर पे ले जाऊंगा। जैसे ही उसके जुबान से निकला तो यजीद के दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अम्मा फिजा उठ के खड़ी हो गई। उसने कहा कुत्ते अपनी जुबान को बंद रख, तू जानता नहीं ये किस शहजादे की बेटी है। हुजूर यहाँ जो कुछ हुआ नहीं सुना सकता, मैं नहीं सुना सकता। मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि आपको मैं कुछ ज्यादा गम की तरफ ले जा, नहीं मैं वाकई नहीं सुना सकता हूँ। अब चलें, ये सारा कुछ हो गया। जिसने शाम में रहना था वो रह गया, जिसने रास्ते में रहना था वो रह गया। कितनों की मौत रास्ते में हो गई। मदीना करीब आ गया, चलते चलते मदीना करीब आ गया। आखिरी बात है, अब जो आशिक बैठे हैं, दीवाने बैठे हैं, हसनैन के नाना के नौकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल तैयारी करने में कहने चला हूँ हुजूर वाला क्या हुआ? मदीना सामने करीब आ गया। सैयदा ज़ैनब ने सवारियाँ रोक दी, अपनी सवारी से उतर गई। एक फटी हुई चादर थी उसको सर पे ले ली, एक मुसल्ला था उसको नीचे बिछा लिया और उसके ऊपर बैठ गई। आबिद सज्जाद इंतजार करते हैं पुप्पी अवे उठेंगी, शायद नफल पढ़ेंगी, शुक्र के कि अल्लाह ने हमें घर तक पहुंचा दिया। लेकिन काफ़ी सारा टाइम गुजर गया। सैयदा ज़ैनब अपने मुसल्ले से उठी नहीं। हज़रत आबिद आ गए, पुप्पी अम्मा चलो ना, अब तो घर करीब आ गया है, अम्मा के घर का दरवाज़ा खुला होगा, सुगरा इंतज़ार कर रही होगी, नाना के रोजा का दरवाजा खुला है, ये अपना शहर है, अपनों का शहर है, यहाँ हर कोई हमसे प्यार करता है। सैयदा ज़ैनब, आपने कहा आबिद तूने जाना है तो चला जा, मैंने मदीने को नहीं जाना। नहीं समझा सका मैं अपने साथियों को। कहा तूने जाना है तो चला जा, मैंने मदीने नहीं जाना। पूछा पुप्पी अम्मा डर का है? अपना घर है, अपने नाना का शहर है, अपनी अम्मा का घर है वहां पे, अब क्यों, क्या खौफ क्या है? आप तो यजीद के दरबार में खौफजदा नहीं हुई, बाजारों में खौफजदा नहीं हुई, आप तो करबला के रेगजार में खौफजदा नहीं हुई। आपने कहा मैं किसी से नहीं डरती,
میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں ہر کسی کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں، پر مدینے میں جب میں نے جانا ہے تو سغرا نے پہلے مجھ سے پوچھنا ہے میرا اصغر کدھر ہے؟ میرا اکبر کدھر گیا؟ اس نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ پھوپھی اماں مجھے اتنا تو بتا دے کہ میرا بابا کدھر ہے۔ اس لیے میں اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی۔ جب تک زندہ ہوں میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ منا ہی رہے تھے کہ مدینہ میں کسی نے سیدہ سغرا کو خبر دے دی کہ تیرا قافلہ کربلا سے لوٹا ہے، تیرا قافلہ کربلا سے لوٹا ہے۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا، گھر میں جو چادر تطہیر تھی سر پہ لی، ننے ننے قدم اٹھا کے دوڑتی ہوئی باہر نکلی تو قافلہ نظر آیا۔ آتے ہی نہ پھپھی کو ملی نہ بھائی عابد سجاد کو ملی، پہلے کجاوے پہ چڑھ گئیں جس میں حضرت اصغر کا جھولا رکھا ہوا تھا۔ چڑھ کر دیکھا جھولا موجود تھا، اصغر کے کپڑے موجود تھے لیکن اصغر موجود نہیں تھا۔ اتری تو بھاگ کر اکبر والے کجاوے پہ چڑھ گئیں، وہاں بھی اکبر کی پگڑی موجود تھی، اکبر موجود نہیں تھا۔ آگے چلی تو عباس کے کجاوے میں، عباس نظر نہ آیا۔ جب سب کو دیکھ لیا کوئی نظر نہ آیا، اب دل پہ ہاتھ رکھ، اگر تیرا حوصلہ ہے تو میں کہنے چلا ہوں۔ اتر کے بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر پھپھی زینب کی چادر کو پکڑ کر رو کے کہا پھپھی پھپھی صرف اتنا مجھے بتا دے کہ میرا اصغر ابا کے ساتھ پچھلے قافلے میں آ رہا ہے۔ پھپھی خدا کے لیے نہ کہنا کہ میرا اصغر مارا گیا، یہ نہ کہنا کہ میرا اکبر مارا گیا، بس اتنا بتا دے وہ دوسرا قافلہ ہے نا جس میں میرا اصغر میرے اکبر آ رہے۔ تو سیدہ زینب بولتی نہیں ہے، آنسو ہیں کہ رواں ہیں، اب بولتی نہیں ہے، بدن ہے کہ کانپ رہا ہے، دل ہے کہ دھڑکن تیز ہو رہی ہے، بولتی نہیں ہے تو بار بار پوچھ رہی ہے سیدہ سغرا۔ آپ بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہوں گے، ایک ہوتا ہے گھر میں کبھی کبھی باپ نہیں بولتا بار بار تو پھر بیٹی یا بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کے متوجہ کر دے، کبھی ماں کا پلو پکڑ کے متوجہ کرتی ہے بیٹی۔ تو جب سیدہ زینب نہیں بولی نا تو سیدہ سغرا نے چادر تطہیر کا کونا پکڑا۔ بس بھئی اب میرا آخری جملہ ہے، میں بالکل قریب چلا جاؤں گا۔ کونا پکڑا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا پھوپھی نہیں بتاتی نا تو کھینچا چلنا نانا کے پاس، نانا پوچھے گا پھر تو بتائے گی، نانا سوال کرے گا پھر تو بتائے گی نا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، زینب تیرے قدموں کی دھول پر میری ماؤں کی عزتیں قربان ہو، اے سیدہ زینب آپ کے قدموں کی دھول پر میری بیٹیوں کی جانیں قربان ہوں، میری بہنوں کی عزتیں قربان ہوں۔ آپ چل پڑی پیچھے پیچھے اور پیچھے وہ سارا قافلہ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے سیدہ سغرا کو پتہ نہیں کیا یاد آیا، بچے بچے ہی ہوتے ہیں نا، کیا یاد آیا تو آپ نے آواز دے پھر پھوپھی سے ایک سوال کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب جاتے جاتے پھر اسی مقام پہ بیٹھ کے پوچھا پھوپھی میں نے ایک کرتا بنا کے بھیجا تھا اصغر، میرے اصغر کو وہ پہنا دیا کہ نہیں پہنایا تھا؟ آپ نے کہا بیٹی تو مجھے مار کے رہے گی، بار بار سوال نہ کر، میرے پاس تیرے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ مدینہ آ گیا، مدینہ کے بازار میں سیدوں نے قدم رکھا تو مدینہ کے در و دیوار لرزنے لگے، ایک ایک بچہ فریاد کرنے لگا، مائیں نکل آئیں، کسی نے زینب کا ہاتھ چوما، کسی نے سیدہ زینب کا پیر چوما۔ چلتے چلتے یہ قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے سامنے پہنچ گیا۔ جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوتی ہیں مزار پر انوار پر تربت رسول کو چومنے کے لیے تو سرکار کی قبر اطہر بھی اس طرح ہلنے لگی اور قبر اطہر کے اندر سے آواز آئی مبارک ہو زینب، کامیاب ہو گئی تو، کامیاب ہو گئی تو۔ کہا نانا آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے مبارک دے دی، کامیابی کی ضمانت دے دی، لیکن اتنا سن لیں کہ جب حسین جا رہے تھے نا تو انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا تھا
وہ پیغام یہ تھا کہ نانا مجھے مارنے والوں میں کافر کوئی بھی نہیں ہے، میرا پانی بند کرنے والوں میں عیسائی کوئی نہیں، میرے بچوں کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر لے جانے والے یہودی کوئی نہیں ہے ان میں۔ نانا بس تو جان اور تیری امت جانے جتنے ہم پر ظلم ڈھانے والے تھے وہ ادھر کلمہ بھی پڑھتے رہے اور ادھر تیرے نواسوں پہ خنجر بھی چلاتے رہے۔ اب آپ ذی وقار آج کی نشست میں آج کا یہ بہت بڑا اجتماع ہے 10 محرم اور حرام شریف، جہاں میں چند دعائیہ الفاظ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب جو جا رہے ہیں ان کے لیے نہیں کروں گا، جو آنسو بہا چکے ہیں محفل امام میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں نے چند گزارشات کرنی ہے، لیکن قبل اس کے میں آپ سے ایک دکھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور والا میرا وطن عزیز، میرے وطن عزیز کے حکمران، حکومت سادات کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ بیت المال کے اندر یا زکوٰۃ یا صدقات، یہ دو صورتیں تو ہیں، لیکن جب بھی کوئی فنڈنگ کرنی ہوتی ہے سیلاب کے بعد یا کسی بیمار کو تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تو سید تو نہیں ہے؟ اگر وہ سید ہوتا ہے تو فارم اس سے واپس لے لیا جاتا ہے کہ بیت المال میں ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس دفعہ سیلاب میں کتنے سادات کے گھرانے بہہ گئے، سب کے گھر بن گئے، لیکن زہرا کی بیٹیاں سڑک کے کنارے اسی طرح بیٹھی۔ میرے دوست ایک دن اکٹھے ہوئے، ہم نے مشورہ کیا، ہم نے ایک سال میں کتنا کام کر لیا، 72 یا 73 کے قریب گھر بن گئے۔ سادات کی بچیاں آرام سے چھت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ پھر ایک سوچ بیدار ہوئی کہ غریب سادات کے لیے کیوں نہ ایک نظم قائم کر لیا جائے۔ اس کے لیے میں رابطے بھی کر رہا ہوں کہ صاحبان کی خدمت میں بھی حاضری دوں گا۔ ہم نے تنظیم سادات ایک بنائی ہے جو صرف غریب سادات کے لیے، کہ جب بھی ان پر وقت پڑے تو کسی غیر کے در پہ نہ جائیں مانگنے، اتنا فنڈ ہو کہ کسی بچی کی شادی ہو سکے، کسی بیمار سید زادے کا علاج ہو سکے۔ تو آپ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج 10 محرم ہے، تو آج تو ویسے بھی خیرات کا بہت ثواب ہوگا، اور آپ نے آج خیرات بھی جو دینی ہے 10 روپے 50 روپے یا 1000 روپے یا 500 روپے، وہ دینی سیدہ زہرا کی اولاد کے لیے۔ قرآن میرے سامنے ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ ایک ٹیڈی پائی بھی کسی اور سمت نہیں جائے گی، صرف سادات کے لیے وقف ہوگی، غریبوں کے لیے۔ اگر آپ فنڈ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح اٹھ کے آئیں جس طرح واقعی سیدہ زہرا کے نمک خوار اور سیدہ زہرا کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ فنڈ دیں گے تو اس طرح ہم سادات کرام کے لیے باقاعدہ طور پر